بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلولہ، کیلولہ اور ایلولہ کیا ہیں؟ یہ معلومات مدارس اور یونیورسٹیز کے طلباء، بزنس مین اور افسران والا کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ نمبر 1، ہیلولہ کے معنی کیا ہیں؟ نماز فجر کے بعد یا نماز فجر کے وقت کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے سوئے رہنا۔ اس سونے کو عربی میں ہیلولہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ اور آپ کے رزق کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ وقت اللہ کی طرف سے رزق کی برسات اور تقسیم کا ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت کی دعا ان الفاظ کے ساتھ فرمائی ہے: اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت محو استراحت تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: دختر عزیزم، اٹھ جائیے، اپنے رب کا رزق حاصل کیجیے، غافل لوگوں میں سے نہ بنیے۔ اللہ کریم طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک بندوں کا رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ نمبر 2، کیلولہ نماز ظہر کے بعد یا اسے پہلے آدھے گھنٹے یا کم و بیش کے لیے آرام کرنا کہلاتا ہے۔ یہ عبادت بھی ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی ہے اور صحت بھی ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں سے روایت لائے ہیں کہ دن کو سونے کے ذریعے رات کو عبادت کی طاقت حاصل کیجیے۔ عام دنوں میں نماز ظہر سے پہلے کھانا اور کیلولہ ہونا چاہیے۔ جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد کھانا اور آرام ہونا چاہیے۔ فرماتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ قول امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ نماز جمعہ نماز جمعہ کے بعد وہ سوتے تھے اور پھر کھانا کھاتے تھے۔ ایلولہ کا مفہوم عصر کی نماز کے بعد آرام کے لیے لیٹنے کا ہے۔ یہ جسم اور سانس کی بیماری اور سینے کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ اس وقت سیر و تفریح اور ہلکے پھلکے کام کیے جائیں، ذکر اور فکر اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ شیخ مکرم اس کی اہمیت پہ زور دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ حدیث کے مطابق یہ دونوں قسم کے فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہوتا ہے۔ رات والے فرشتے آتے ہیں اور دن والے روانہ ہو جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں سے ہے یہ۔ ان فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ ہم تیرے بندوں کو آپ کی عبادت میں مشغول چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہمیں اپنا نظام الاوقات ترتیب دینا چاہیے، جس میں کھانے، پینے، سونے، جاگنے، ملنے ملانے اور سوشل میڈیا استعمال کرنے سمیت تمام معاملات ایک نظم اور ترتیب کے ساتھ کرنے چاہیے۔ بے وقت سوئیے نہیں، رات کی نیند پوری کریں۔ موبائل کو اپنا سب کچھ نہ سمجھیں، یہ ایک ضرورت ہے اور اسے ضرورت کی حد تک ہی رکھیں۔ رات عشاء کی نماز سے پہلے نہ سوئیے اور رات عشاء کے بعد زیادہ دیر تک فضول گوئی میں نیند کا وقت ضائع نہیں کیجیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اس کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔